بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ عرب والوں کا دستور تھا کہ جب ان سے کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اپنے قبیلہ سے باہر کسی دوسرے قبیلہ میں سے کسی دودھ پلانے والی عورت کو جو تندرست اور خوبصورت، خوشگو خوشرو، اچھے چال چلن والی ہوتی اور جس میں تمام خوبیاں شریفانہ ہوتے، یہ تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیتے۔ پھر جب مدت رضاعت ختم ہو جاتی تو عوضاً معاوضہ دے کر واپس لے لیتے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو خود دودھ پلانے والیاں جو بچوں کو دودھ پلائی پر لینے کے لیے مکہ معظمہ آیا کرتی تھیں آئیں۔ ان میں سے ایک بی بی قبیلہ بنی سعدیہ سے حلیمہ نام کی تھی۔ ان سب نے جو آئی تھی جس گھر سے کسی کو کوئی لڑکا ملا لے لیا، لیکن حلیمہ کو کوئی لڑکا نہ ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم جتنی آئی تھیں سب نے حضور کو دیکھا، مگر یہ سمجھ کر کہ یہ لڑکا یتیم ہے، اس کا یوجانا کچھ اچھا نہیں ملے گا، کسی نے نہ لیا، اور خدا کی قدرت مجھے بھی کوئی بچہ نہ ملا۔ مایوس ہو کر مجھے خالی ہاتھ جانا ایسا برا معلوم ہوا کہ گھر جانے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساتھ والیاں بچے لے کر واپس ہونے کے لیے ایک جگہ اکٹھی ہو رہی تھیں، صحیح کا انتظار کر رہی تھیں، مگر میں پورو رنس ملال کسی بچے کی تلاش میں رہ گئی۔ لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اتنی عورتوں میں میرا خالی جانا باعث ننگ ہے، خدا میں تو اسی بچے یعنی حضور کو لے آتی ہوں جو عبد المطلب کے گھر میں ہے، اور اسے سب چھوڑ آئی ہیں۔ اس نے کہا لے آؤ، شاید ہی خدا تعالی ہمیں اسی کی برکت سے مالا مال کر دے۔ یہ سن کر میں عبد المطلب کے گھر گئی۔ عبد المطلب اپنے در دولت پہ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھا تو کون اور تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں بنی سعد سے ہوں اور حلیمہ میرا نام ہے۔ عبد المطلب خوش ہو کر بولے بہت خوب، سعد اور حلم دونوں جمع ہو گئے، ان دو لفظوں میں ہمیشہ کی خیر و برکت ہے۔ حلیمہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے چند روز پہلے فوت یعنی انتقال ہو گیا تھا، اور میں ہی اس کا کفیل یعنی ذمہ دار ہوں۔ تمہاری قوم کی عورتیں اسے دیکھ کر چھوڑ گئی تھیں، شاید ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ہوگا کہ اس یتیم کا یوزانہ رضاعت کون دے گا، تو اسے لے جا، تیرے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ مشورہ کرنے پر شوہر نے کہا ضرور لے آ، امید ہے حق تعالی ہمیں اس کی برکت سے خوشحال کر دے گا۔ میں واپس آئے اور عبد المطلب کو کہہ دیا کہ بچہ مجھے دے دیجیے۔ وہ بڑی خوشی سے اٹھ کر مجھے آمینہ کے گھر لے گئے۔ اس نے مجھے دیکھا تو بنظر عزت خوش آمدید کہہ کر اس کوٹری میں لے گئی جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گہوارہ میں پڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سفید صوف کا کپڑا آپ کے اوپر، سبز ریشمی پرچہ آپ کے نیچے، اور آپ روبہ آسمان تشریف فرما ہے، اور کستوری کی خوشبو آپ سے آ رہی ہے۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گئی اور آپ کو جگانے میں جھجک گئی، لیکن اپنا ہاتھ نہایت نرمی اور سبکی کے ساتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرائے، آنکھ کھولے جن سے نورانی شمعیں نکل کر آسمان تک روشن کرتی چلی گئیں۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا اور آپ کو اٹھا لیا۔ اگر مجھے کوئی لڑکا مل جاتا تو میں اس نعمت سے محروم رہ جاتی۔ پھر میں نے آپ کو گود میں لے کر اپنا دائنا دودھ دکھایا، آپ نے جتنا چاہا پیا۔ پھر میں نے آپ کو اپنے بائیں دودھ کی طرف پھیرا، لیکن آپ نے اسے نہ پیا کیونکہ میرا ایک بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ چونکہ آپ کی ذات عکس میں فطرتاً ہی عدل، دیانت، تقوی اور امانت موجود تھی، اس لیے آپ نے اپنے رجعی بھائی کا حصہ چھوڑ دیا۔ پھر جب ہم اپنے ڈیرے پر واپس آئے کہ وہاں سے تیار ہو کر اپنے ساتھ کے ساتھ گھر چلیں تو میرے شوہر نے دیکھا کہ ہماری بکری جسے ہم اپنے بچے کی خاطر اپنے ساتھ مکہ میں لائے تھے، جو دودھ سکھائے اور بہت ہی لگار تھی، مگر ہم ایک دودھار اپنے بچے کے لیے نکال ہی لیتے تھے، دودھ بھرے تھن کی کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ اس نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ نکلنے لگا، فوراً برتن لے کر دھونے بیٹھ گیا۔ بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ہم اس سے خوب سیر ہوئے اور رات آرام سے سو رہے۔ صبح اٹھے تو میرے شوہر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا حلیمہ جس بچے کو ہم نے لیا بخدا یہ بہت مبارک ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح ہے، اور مجھے
بھی اس برکت کا یقین ہے اور امید ہے یہ جب تک ہمارے پاس رہے گا ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت قبیلہ بنی سعد کی حلیمہ ہی کے نصیب میں تھا۔ یہ سعادت کسی دوسرے کو کیسے حاصل ہو سکتی تھی؟ دوسری عورتیں حضور کو یتیم سمجھ کر حضور کو چھوڑ کر چلی آئیں، لیکن وہ کون تھی جو حضور کو چھوڑتی؟ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ مجھے دودھ پلانے والی دوسری ہے، وہ جس کا نام حلیمہ ہے۔ یہ سعادت حلیمہ سعدیہ ہی کو ملے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سعادت کی اصل اہل کو آتے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے، کتنی خوش نصیب ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، وہ جس کے قدمان مبارک کے بوسہ لینے کا عرض بھی سواہا ہے۔ حلیمہ اس کی آنکھوں کو بوسہ لے رہی تھی، وہ ذات بابرکت کل قیامت میں جس کے دامن مبارک میں ایک دنیا پناہ لے گی، آج یہ وجود حلیمہ کی گود میں نظر آ رہا ہے۔ جاہے نصیب حلیمہ، آج کل کے بچوں کو نہلا دھلا کر اور خوشبودار پاؤڈر مل کر رکھا جاتا ہے، ورنہ ان سے بو آنے لگتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی خوشبو کی خزانہ تھی کہ حلیمہ قریب گئی تو کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود ہمیشہ مخزن یعنی خزانہ خوشبو و رحمت ہی رہا۔ جس راہ سے بھی آپ گزر جاتے خوشبوؤں کے قلے آنے لگتے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیانت، تقوی اور امانت کے بھی حضور شروع سے ہی مخزن تھے، اس لیے اپنے رجائی بھائی کے حصے کا دودھ آپ نے نہیں پیا، گویا بچپن ہی میں یہ تبلیغ فرما دی کہ کسی کی حق تلفی کرنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اپنے آقا کا مقدس بچپن بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور کسی بھائی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، مگر اس پرفتن دور میں بھائی کا دشمن اور چاہتا ہے کہ بھائی کا جو ملے اپنا لو، دوسروں کے مال پر نظریں للچانے لگتی ہیں۔ آج کل کے مسلمان دوسروں کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے بچپن میں بھی اپنے رسائی بھائی کا حصہ نہیں اپنایا اور اپنے بھائی کے لیے ہی رہنے دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو سراپا برکت ہے کہ آپ کے آتے ہی لگار بکری کے سوکھے تھن دودھ سے بھر گئے۔ الحمدللہ ہمیں ایسا بابرکت آقا ملا جن کی بدولت ہمارے سوکھے اور برے اعمال بھی انشاءاللہ ہرے اور اچھے ہو جائیں گے۔ کی آیت اس حقیقت پر شہید ہے کہ جو لوگ توبہ کر کے حضور کے غلام بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ پس اے مسلمانوں، حضرت حلیمہ نے جس محبت سے حضور کو گود میں لے کر برکت پا لی تھی، تم بھی محبت کے ساتھ حضور کا دامن پکڑ کر دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔